جامی ناتا پڑھتے روندے جا رہے نوجوانوں جڑ ویلے رات قافلہ رک گیا قافلے والے نو پوچھ دینے مدینہ کتنی دور ہے انہیں آکھے 3 منزلوں سفر رہ گیا ہے آج 3 راتاں دا سفر باقی رہ گیا ہے ادھی رات ویلے مولانا جامی روندے سارے قافلے والے پہ آرام کر دینے اچانک ایک شتر سوارے آیا کہنے لگا جامی کون ہے آپ نو خیال آیا کہ میں نو جاندہ کوئی نہیں دوڑ کے قریب جا کے فرماؤں لگے میرا نام جامی ہے کہنے لگا نبی پاک پہ فرما دینے جامی مدینے نہ آیا ہے حضرت مولانا عبدالرحمن مولا جامی رحمت اللہ علیہ رات نو بیٹھ دینا نا تے مدینہ 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 کر دینے سویرے اٹھ دینے تے ٹھنڈی جی ہوا چل دیئے تے فرما دینے نسیمہ جانب بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن فرما دینے ٹھنڈی جی ہوائے جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے تے میرے ماہی نو میرا حال سنا دے ہوئی عاشقہ دیا رمضان اپنیاں ہو دیا نا آنکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے فرماتے نسیمہ جانب بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن نوجوانوں ایک دن ناتا پڑھ دے پہ روندے تے گلی جو نا قافلہ گزریا تے قافلے والے نے پوچھ دینے کتھے چلے ہو انہاں آکھیا مدینہ چلے ہیں عشق دی رگ پھڑ گئی تے اپنے آپ نے فرما دینے ہر ویلے مدینہ 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 کرنا ہے تے او بے قافلہ مدینہ دا جا رہا چل مدینہ عشقہ کے چل مدینہ تے عقل کہنے لگی جانا کی میں تیرے کل زیادہ راہ کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں سامان کوئی نہیں تے جانا کی میں تیاری کوئی نہیں عشق نے رہبری کی تھی تے اعلیٰ حضرتی زبان چے عشق نے آکھا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا دل مدینے سوچ مدینے دماغ مدینے دھڑکن مدینے خیال مدینے تصور مدینے تخیل مدینے تے سامان تے سارے ٹر گیا رہتے تو ہی گیا ہے تے چل مدینے چلیے مولانا عبدالرحمن مولا جامی رحمت اللہ علیہ سیال کوٹی پنجابی زبان چکواں تے پاؤندے پیری مدینے وال ٹر پہ قافلے دے نال مدینے وال ٹر پہ نالے مدینے والے جا رہے نالے ناتا پڑھ دے جاؤ رہے رو رو کی عرض کر دینے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے تے اپنے اپنے نصیبہ دی گالے ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا کملی والے کو مدینہ مگیے سونا بلا ضرور لیندہ آجے میں جدو پہلی بار مخدوم صاحب پہلی بار جدو مدینہ طیبہ تو ہو کے آیا نا میں اپنے گاؤں دی گلی چو گزر رہا تھے ساڑھے بزرگ نے بڑے نمازی بابا رمضانوں نہ دنائیں اللہ نے زندگی تندرستی دے پڑے بڑے رہے جے بابا جی میں نو کہنے لگا ایسی صاحب مبارک ہوئے مدینے ہو کے آئے میں کہا جی خیر مبارک اللہ سارے دن نصیبہ چکرے میں کہا بابا جی حضور نے بلایا تو میں ہوا یہاں سرکار دی مہربانی کرم کیتا سائیاں بابا جی کہنے لگے نہیں آسی صاحب پیسے ہون تے سارے ہی ہو ہوں دینے پیسے ہون تے سارے ہی ہو ہوں دینے بابا دی گل میرے دل تے لگی میں نے خیال آیا کہ بابا جی دا پتہ نہیں کنہ کو دل کردہ مدینے جاواں تے پکے نمازی ساری زندگی اذان بھی 5 وقتہ مسجد پڑھی عرصہ گزر گیا میں ایک دن صبح فجر دی نماز تو بعد جدو وظائف پڑھ رہے تھے اچانک کو بابے دا چہرہ میرے سامنے آوے قدرتی اسے دن محلے جے کا ختم شریف سی میں تقریر کر رہے تھے بابا جی بالکل دیوار نہ ٹیک لگا کے بیٹھے میں کہا بابا جی تیاری کرو تو سا مدینے جانا ہے بس میں نہ کہہ کے گھر آ گیا تھوڑی دیر بعد بابا جی گھر آ گئے میں نے کہنے لگا ایسی صاحب تو سانجھ کی آکھیا کہ بابا جی تیاری کرو مدینے جانا میں کہا بابا جی پاسپورٹ بنواؤ تو میں نے بھیجو پاسپورٹ بنوا کے میں نے دے گئے میں واٹس ایپ دی ڈیوٹی لگائی کہ انہوں پیکج لگو جس طرح دا بھی ہوتا ہے اے رمضان شریف تو چند دن پہلے دی گل ہے پیکج لگ گیا پیسے جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی میں دے کے بھیجیا
جدو مڑ کے واپس آئے نا عمرہ کر کے رمضان شریف دے وچ تے ملن آئے میں کہندے نے میں سمجھ نہیں آئی تو میں کیوں مدینے بھیجے میں کہ بابا جی یاد کرو اج تو اینے سال پہلے تو میں ایک گل آکھی سی کہ اسی صاحب پیسے ہون تے سارے ٹر جاندے نے میں تانوں دسیا پیسے نہ ہون سونا بلاوے تے بندہ پھر بھی ٹر جاندا ہے ایتھے گل پیسے دی نہیں حضور بلاندے نے حضور بلاندے نے اس واسطے میں تانوں کہہ رہا کہ رب کعبہ دی قسم بندہ سینے وچ تڑپ مدینے دی رکھے سونا بلاندا ضرور جے ہن جدا جدا جاون دل کردا ہاتھ بلند کرے تے کرے نا درخواست نبی پاک نو اج پیش تو رل کے میرے نال سارے پڑھیے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے میں نہیں تسا پڑھنا تیرے نہیں بھائی ذرا زور لگا کے پڑھیا جے تیرے روزے تے آواں مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نو لاواں مدینے گل یاد آگئی میں کل جمعہ بھی سنائی سنا دے ماں بھائی یہ نوجوان بیٹھا ہے عدنان بھیرا شریف سرگودہ دا میرے نال سی اس مرتبہ الحمدللہ اللہ سارے دن نصیبہ چا بار بار کرے جس دن میں پاکستان واپس ہونا سی آخری دن سی اس دن میری رات ٹکٹ سی صبح شام ملے دی زور دی نماز دا وقت سی تے مسجد نبی شریف چ مینوں انہیں دسیا کہ ریاض الجنہ چ جانا ہے تے زور ویلے اجازت ہوندی ہے ظہر تا اثر آخری دن سی شام نو میں فلائٹ سی واپسی دی پروگرام آج کل سعودی حکومت نے بنایا کہ تقریباً 500 بندہ تیار کر دینے انہوں نے پیچھے 500 پھر 500 اس طرح پہلا 500 بندہ ریاض الجنہ نفل پڑھ دے پھر دوسرے دی باری پھر تیسرے دی اور اتنے ہی بندے ظہر تا اثر اسی جدو پہنچے تو پورے ہو گئے سب پہلا 500 دوسرا بھی تیسرا بھی کم و بیش اتنے بندے بیریئر لگا کے انہیں بند کر دیتا کہ بس ان کوئی آگے نہیں جا سکتا جی ختم میں وہ پولیس والے دا ترلا کیتا کہ یار میں چلے جانا آج ریاض الجنہ میں نفل نہیں پڑھ سکے اجازت نہیں ملی آج ہی کھلت مہربانی انہیں خیر نہیں جی جا سکتے میں کچھ دیر انتظار کیتا شاید پر نہیں بڑا مایوس ہو کے تے میں مسجد نبی شریف وال ٹر پہ میں کہ چلو مسجد وچ بیٹھ رہے ہیں حرم پاک اکھا چترو عجیب کیفیت میری مدینے تو جدائی دا دکھ علیحدہ سی اتنے جڑے گئے نے انہوں نے پتا کہ آخری دن اتنے گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا مخدوم صاحب میں گنبد خضرہ وال ویکھ کے نا تے دل وچ اس ویلے 3 مرتبہ کیا میں کیا مینوں پتا تسی کرم کر دیو آج میں نو کرم کر کے وکھاؤ بلا کیویں کر دیو پھر میں جاگنو دساں تسی انج کر دیو پھر میں آکھیا میں نو پتا تسی کرم کر دیو پر آج میں نو کر کے وکھاؤ نا تسی انج کر دیو پھر میں جاگنو دساں تسی انج کر دیو تیسری باری میں پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو پتا تسی کرم کر دیو پر آج میں نو کر کے وکھاؤ نا تسی انج کر دیو پھر میں جاگنو دساں تسی انج کر دیو تیسری باری میں جدو اے دل وچ آکھیا نا تے میں نو اے عدنان بچے دی آواز ہے کہندا حضور جلدی آیا جے ہویا کی کہ پولیس والا ہٹ گیا ایک حاجی دوڑ کے آکے بیریئر کھول کے تے اندر او دے پیچھے دوسرا او دے پیچھے تیسرا چوتھا اے تے پنجواں میں پولیس والے دی نگاہ پہ کی دوڑ کے آکے انہیں بیریئر بند کر دیتا میں ریاض الجنہ چ نفل پڑے کافی دیر گزار کے رب کعبہ دی قسم ممبر تے بیٹھ کے توانو دسنا پیا نوجوانوں میں توانو اس واسطے دس دیا کیونکہ میں تے وعدہ کر کے آیا سا کرم کرو پھر میں لوگاں نو دساں تسی انج کرم کر دیو انج کرم کر دیو کدے مانگ کے ویکھ تے سائی مدینے والے کو
کدے سرکار دی باغ گچ ہو کے تے ہاڑے پا کے تے بیک کدے ادھی راتو رات ڈال جاتے مسلح بچھا کے کمبد خضرات دا تصور کر کے جھولی پھیلا کے آختے صحیح منگتا آیا ہے تے سخیاں دے سخیاں خالی نہ بھیجے آجے تو آج بھی سارے مل کے میرے نال پڑھو تیرے روزے تے آوام مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نلاوا میں مدینے وچ رہن والیا مولانا جامین آتا پڑھ دے روندے جا رہے نوجوانوں جڑ ویلے رات قافلہ روکے گیا قافلے والے نو پوچھ دینے مدینہ کنی دور ہے انہیں آکھے 3 منزلوں سفر رہ گیا ہے آج 3 راتاں دا سفر باقی رہ گیا ہے ادھی رات ویلے مولانا جامی روندے سارے قافلے والے بے آرام کر دینے اچانک ایک شتر سوارے آیا کہنے لگا جامی کون ہے آپ نو خیال آیا تھے منو جاندہ کوئی نہیں دوڑ کے قریب جا کے فرماؤں لگے میرا نام جامی ہے کہنے لگا نبی پاک پہ فرما دینے جامی مدینے نہ آیا ہوئے ہیں مولانا جامی دیاں چیخ نکل گئی روح کے مدینے والے بے کے عرض کر دینے کملی والی اب آبا مدینیوں گزر دیاں روک دا کوئی نہیں پرندے بھی گزر دینے روک دا کوئی نہیں اپنے بھی آ رہے بیگمیں بھی آ رہے کملی والے روک دا کوئی نہیں جامی نے کیڑا گناہ کر لے سنیا میں کیوں نہ آیا وہاں عرض کی تھی سنیا ساری زندگی روندہ رہے آؤ تے کہندہ رہے کملی والے آؤ اگے سلام انداسی آج غلام آئی عرض کی تھی کملی والے کیوں نہ آیا وہاں ساری رات روندے آؤ گزر گئی اگلے دن قافلہ ترے آؤ مولانا جامی قافلے دے سوانے جو چھپ گئے میں نو کوئی روکے نہ آپے جاؤ کہ یار مناؤ لواں گاؤ نوجوانوں اگلی رات قافلے والے بے آرام کر دینے مولانا جامی پہ رو دینے اوہی شتر سوارے آیا کہاں لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ ہویا بے وہ بھی رات رو دیاں گزر گئی اگلے دن قافلہ ٹرے آؤ مولانا جامی قافلے دیاں بکریاں جو چھپ گئی اپنی کونیاں زمین نہ لگا لئیاں اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لئی تینی میں ہو کے ٹر دینے کوئی میں نو روکے نہ آپے جاؤ کہ یار نو منو لواں گا نوجوانوں اگلی رات سارے آرام کر رہے مولانا جامی ناتا پڑھ کے رون دینے وہی شتر سوارے آیا کیا لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا بے مولانا جامیوں دے قدم پھڑ لے فرما دینے جلدی جاؤ کچھ کیا کملی والے جامی نے کیڑا گناہ کر لے آئی انہیں پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگا میں نبی دے روزے دا پہرے دار ہوں تیری وجہ تو 3 راتاں گزریاں کملی والا میں نو زیارت کرائی جا رہے آئی میرے آقا نے فرمایا ہے جامی نو روک لو یہ جامی میرے روزے تے آ گئے ہو میں نو قبر جو نکل کے سینے لونا پہ جانا نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بولو سارے اچھا بولو گے سارے اچھا بولو گے سارے نوکر ایک آواز کے ساتھ آواز بلند کر کے بولو لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک
چاند رہے گا تاجدار ختم نبوت. بے شمار بے شمار جی بیٹے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ جی. ہون بولو سبحان اللہ. نوجوانوں سارا مدینے تے مدینے والے دا پیار پہ بول رہا ہے. عشق میں دو اصول ہوندے نے. یار دا یار بھی یار ہوندا ہے تے یار دا دشمن دشمن ہوندا ہے. صرف یار دے یار نہ پیار کرنا ہی پیار نہیں ہوتا. یار دے دشمن نہ دشمنی رکھنا بھی پیار دے عشق ہوتا ہے. عشق دے دو اصول نے تے دو میں یاد رکھیا جی. گرامی جی بے شک ہے یہ جی. ہن نوجوان کہہ رہے ہیں کہ آخر تے سانو حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنایا جائے. میں چونکہ لاہور 1 بجے پہنچنا ہے, تقریر کرنی اتھے بھی جا کے میرے بعد علامہ صاحب دا خطابی انشاءاللہ ذیشان بھی تو سا سننا ہے. تے سبحان اللہ کبو تے میں حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ سنا دے. بھائی اچھا نہیں بولے, پورا ٹل لگا کے بولو سبحان اللہ. اسٹیج والے تو سے بھی یار محبوب سارے اندر سانجا ہی ہے. کون ہے والی مدینہ دی گلی بچ جا رہے تھے, سونا جا نوجوان ملیا جدا نام داعیہ قلبی ہے. اتنا حسین ہے کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چہرے تے نقاب رکھ لے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی جس گلی چ گزر دے عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے. وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا. رات نو میرے نبی سجدے چو دے واسطے دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام ضحیت قلبی. عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخی چا ساڑن لی بنائے, انہا میری غلامی عطا کر میں نو جنت دا وارث بنا دے. محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں. کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں, کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں. الہی رحم کر دے امت پہ میری, وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد. میرے نبی دعا کی تھی تے داعیہ قلبی دے کلیجے چ جا لگی. صبح داعیہ قلبی روندے نبی پاک دے قدمہ چا گیا تے کہنے لگا کملی والے میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں پھلان دے باغاں دا مالک اپنے علاقے دا نمبردار تے چودھریاں تے مینوں او پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے. نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا. داعیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہیں تیرے اللہ نے میں معاف ہی نہیں کرنا. فرمایا تو کلمہ پڑھ, میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا. کیونکہ آئی تے دروازہ جتھے گناہ معاف ہوندے انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے. حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے. عرض کی تھی سید العرب والعجم رب تیرا سارے گناہ معاف کر دے پر ایک گناہ میں یاد ہے تیرے اللہ نے میں معاف نہیں کرنا. حضور نے فرمایا گناہ بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جڑے قبیلے دا سرداراں سی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے. تو یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. میرے نبی زاروں کی تار رو پہ. آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہوں من تے آنڈ گوانڈ والے تے انگ ساک رشتہ دار بھی آکے کہندے بڑا افسوس ہویا تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی دے آمد افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا جسا. جڑا نوجوان میاں والی دا چند مہینے پہلے جنہیں اپنی 7 دن دی بچی نو 5 گولیاں مار کے مار دیتا کیونکہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہویا.
تو معلوم ہوتا کہ آج بھی معاشرے نے ضرورت ہے کہ انہوں بیٹی دی شان سنائی جاوے قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور خالق نے فرما کہ میں جنوں چاہاں بیٹے دیواں تے جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں قرآن اللہ نے پتران دا ذکر بعد کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا جبریل آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا روو نہ تے پچھلیاں دی انہوں کہہ دیو کہ معافی ہے تے آئندہ نہ کری معافی مل گئی تے داہیہ پھر رو دے حضور فرما ہونو کیوں رونا ہے عرض کی تھی عجب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سناؤ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک کئی سال تجارت لی جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا یہ پتر ہویا تے پالمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں جب دروازہ کھٹکایا نا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے اللہ تعالیٰ والے تے دیاں والے بیٹھے ہو نا دیاں نو پیواں تے ناز ہی بڑے ہوندے نے عید گزری نا تو سا ویکھا پتر تے پیواں کلو مانگ دینے جوان پتر ہوں تے ماواں کلو بھی مانگ لیندے پر آج جڑیاں دیاں ہوندیاں نا یہ ویراں تو کپڑے تے جوڑے نہیں مانگ دیاں بڑے باپ تو مانگ دیاں نے کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے باپ دیاں نو کدے نہ نہیں کر دے دیاں تا ماں نہیں باپ ہوندے نے ویر چھڑک بھی مار دے وے تے وڈیرا جب باپ کی طرف کے کہندے خبردار میری دین کو چھڑک نہ مارے اے تواڈا کچھ نہیں کھاندی ادا پیو اجے جوندا ہے اس ویلے تیاں تے ماں پیواں دی ذات تے بند جاندے بیٹی نو اپنے باپ تے خورے کنا کو ماں سی جن نے باپ اجے ویکھیا بھی نہیں پر جدو دائیا قلبی پوچھا نا تو کون ہے نہیں دسیا کہن لگی بے ہون والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں اس کی دی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے میں نے آکھا بچی نے میری اللہ تعالیٰ جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجہ مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اینی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لگا لواؤ خیال آیا لوگاں اکھنا ہے سڑیاں دفن کر دارے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو اکھنو تیار کر دفن کرے آوائی کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا یہ دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ تو بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہہ دیئے بابا کتھے ٹر گیا سے تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجہ مار دی رہی ہوں کہن لگی بابا آجا نان کے چلنے ہوں آجا بابا بازار چلنے ہوں میں نو کھلونے لے دے بابا جوڑے لے دے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں عرض کی تھی کملی والے بچی پیار کر دی رہی سونیا جنگل آیا ہو بچی نو دھپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے ہو بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے میں نو پانی پیلان دی ہے نالے کہندی بابا شامے آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے ہو عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے قبر تیار ہوئی بچی
قریب آئی میں قبر چ دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئی میں مٹی پاندا رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لئی کہ رو کے کہنے لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں بے بابا مرینا میں تینوں واجوں مار دی رہی ہوں بے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بے بابا مرینا میں جوڑے نہیں مگدی بے بابا مرینا تیری صورت میں کہ زندگی گزار لواگی بابا کھلونے نہیں مگدی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جانا عرض کی تھی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہا ہوں بابا بابا کر دی رہی عرض کی تھی کملی والے آؤ میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دنہ دا یا رام ختم ہو گیا اج بھی رات نہ لیٹنا کرنا چھو دیاں بابا بابا دیاں بازائیوں دیاں نے عرض کی تھی سونیا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جان دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترس نہ آیا کچی جڑ ویلے دفنوں دے قریب آئی انہیں آسمان بل بیکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں دھیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواگیاں کہنے لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لونا ہے کہنے لگی بے ہونا والے آؤ ذرا جلدی آ جاتیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی دڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی نے آکھا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے میرے نبی فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے فرما جن رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث چ فرما تین بیٹیاں تے ایک چ فرما جن رب دو بہنا دے میرے نبی نے فرمایا جدے تے بہنا تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے او میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نے جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جو شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے